بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارے اندر کوئی 150 سال یا 125 سال سے کچھ تفرقہ بازی کا آغاز ہوا۔ جب تفرقہ بازی ہوئی تو کچھ لوگوں نے ہاتھ باندھنے کی جو ترتیب شروع سے چلی آ رہی تھی اس کو تبدیل کر دیا۔ ہم نے اس کے اوپر بہت زیادہ سرچ کی، بہت زیادہ محنت کی، بہت زیادہ تحقیق کی، سیاہ ستہ کی ساری حدیثیں پڑھی، جو اوپر ان کے اساتذہ کرام تھے، بڑے امام تھے، ان کی حدیث پاک پڑھی، تو جس نتیجے پہ ہم پہنچے ہم وہ آپ کو بتانے لگے ہیں۔ آپ اس کے اوپر غور کر لیں کہ کون سا طریقہ صحیح ہے۔ ہم نے جہاں تک تحقیق کر کے نتیجہ اخذ کیا ہے اس کے اوپر ہم نے عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ اگر ہم جو سینے کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں ان کو لیا جائے، اصل میں ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر ہاتھ کی ہتھیلی رکھ کے باندھنے کا حکم ہے، اس طرح ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھنا۔ تو یہ چلا جاتا ہے کبھی ناف کے اوپر، کسی کے بازو چھوٹے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں 2 طرح کا ترجمہ کیا گیا ہے، ہاتھ باندھو ناف سے اوپر یا ناف کے اوپر، اور کچھ حدیث پاک ناف سے نیچے کی بھی ملی ہیں پڑھنے کو۔ تو ناف کا ہی ذکر ہے، ناف کے ساتھ اوپر ہو گیا، ناف کے اوپر ہو گیا یا ناف سے نیچے ہو گیا، یہ ایک ہی بات ہے۔ جس طرح ایک نیا فرقہ جس نے ہاتھ سینے پہ باندھنے شروع کیے ہیں، اب اگر وہ ہاتھ باندھے جائیں یہاں سینے کے اوپر، تو حدیث پاک میں ہے، ہم نے خانہ کعبے میں بھی ہر جگہ کے اوپر بڑے بڑے علماء کرام اور ساری کتابوں پہ جو سرچ کیا ہے اس میں لکھا ہے کہ جب جماعت میں کھڑے ہو تو کندھے سے کندھا ملاؤ۔ بعد نے واجب لکھا ہے کندھے سے کندھا ملانا، اور بعد نے سنت لکھا ہے۔ اب اگر سینے کے اوپر اسی فرقے کو لیا جائے، سینے کے اوپر ہم حدیث کے مطابق ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں اور انگلیاں اس طرح باندھ لیتے ہیں، سینے پہ رکھتے ہیں تو کونی سے کونی ملتی ہے، کندھے سے کندھا نہیں ملتا۔ اور اگر آپ قریب ہو کے دکھائیں تو کندھے سے کندھے کا فاصلہ تقریباً 1 فٹ کا تقریباً ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم ان کا دوسرا طریقہ، اگر کندھے سے کندھا ملاتے ہیں تو ہاتھ باندھتے ہیں ان کے طریقے کے مطابق، تو کیا ہوتا ہے یہ آپ غور کریں، کندھے سے کندھا تو مل گیا لیکن ہاتھ کی ہتھیلی اوپر نہیں آئی، ایک کوہنی کے نیچے ہاتھ آیا اور ایک کوہنی کے اوپر ہاتھ آیا۔ اب حدیث پاک میں ہاتھ کے اوپر ہاتھ کا ذکر ہے لیکن کوہنی کے اوپر ہاتھ کا ذکر نہیں ہے۔ اس طرح بھی یہ طریقہ غلط ہو جاتا ہے، اور اگر کندھے سے کندھا ملائیں اور ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر ہاتھ باندھیں تو پھر بھی کونی کے اوپر آتا ہے، بلکہ اگر صحیح طریقہ لیا جائے 100% تو ہاتھ باندھے جائیں جہاں تک ہاتھ جاتے ہیں، اس چنگلی انگلی اور انگوٹھے کو ہم ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر رکھ کے ہتھیلی اس کو باندھتے ہیں، تو ایک تو جس طرح باندھنے کا ذکر ہے اس انگلی سے اور اس سے باندھے تو یہ ہاتھ باندھ لیا۔ کسی کو فالج بھی ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، تو ہاتھ یہاں رکھنا مشکل ہوتا ہے، یہاں اگر ایک ہاتھ سے باندھ لیا جائے، پکڑ لیا جائے تو یہ آسان ہوتا ہے۔ اصل یہ طریقہ جو صحیح ہے وہ ہے بالکل کندھے سے کندھا ملانا۔ اب کندھے سے کندھا مل گیا تو جو حدیث ناف کے اوپر، ناف سے اوپر، ناف سے نیچے، وہ اس کے ترجمے میں تھوڑا فرق ہے، سے کے کیا فرق ہے، وہ حدیث اگر لیں تو اس سے کندھے سے کندھا بھی ملتا ہے اور ہاتھ بھی نماز میں اسی طرح باندھتے ہیں جس طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے آج تک باندھے جا رہے ہیں۔ اور یہ طریقہ اہل سنت کا ہے۔ اہل سنت کے ہاتھ باندھنے حدیث پاک کی روح سے، ہر سمت سے، ہر نسبت سے، ہر جہت سے بالکل صحیح ہے۔ اور جو ادھر ہاتھ باندھتے ہیں، ادھر یہ سینے کے اوپر باندھیں تو کندھے سے کندھا نہیں ملتا، اور اگر ہم اس طرح باندھے کندھے سے کندھا ملائیں تو کونی کے اوپر نیچے ہاتھ آتے ہیں،
کونی کے اوپر بھی کوئی حدیث سیاستہ کی کتابوں میں نہیں ہے۔ تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جو اہل سنت کا طریقہ ہے یہی 100% صحیح ہے، اور حدیث پاک ہر طرح سے اسی کی تصدیق کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے۔